أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة والمعاصي حمى الله ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه رواه البخاري رحمه الله تعالى۔ عزت مآب حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، میں بلا کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی، تلاوت کی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ جل شانہ نے حلال کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا، والحرام بین، اور اللہ جل شانہ نے حرام کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا، وبینہما امور مشتبہۃ، لیکن بہت ساری امور ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے باب میں ابھی شبہ ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہت سے کھانے ایسے ہیں، بہت ساری روزی اور بہت سے انسان جو پیسے کماتا ہے، انسان کی جو آمدنی ہے، اس کے بہت سارے راستے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی شبہ ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاسم، کہ جو مشتبہات کو ترک کر دے گا، جن چیزوں کے بارے میں اسے شبہ ہے، جن چیزوں کے بارے میں اسے شک ہے کہ آیا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس کو ترک کر دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لمن استبان اترک، کہ جو مشتبہات سے بچے گا، جو شک و شبے والی چیزوں کو چھوڑ دے گا، تو وہ حرام کو بدرجہ اولا چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اجترا علی ما شکک علیہ من الاسم، کہ جو جرأت کرے گا، بیجا ہمت کرے گا ان چیزوں میں پڑنے کی جن چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے باب میں ابھی شبہ ہے، شک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانا لمن استبانا اوقع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شخص او شک ان واقع، بہت ممکن ہے، قریب ہے کہ یہ حرام میں واقع ہو جائے، حرام میں پڑ جائے، حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، مثال سے سمجھایا کہ میرے امتی، اے میرے امتی، تو اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچا،
حرام سے تو بچانا ہے ہی، لیکن جن چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں شک اور شبہ ہے ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچا، اس لیے کہ حرام کاموں کی مثال، گناہوں اور معصیتوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہ کی چراگاہ۔ اس زمانے میں جو بادشاہی جمہوریت نہیں آئی تھی، ڈیموکریسی نہیں تھی، بلکہ جہاں پر ایک بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ مثال بیان فرمائی کہ ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے جس میں صرف بادشاہی کے جانور چرتے ہیں، جس میں صرف اور صرف گورنمنٹ کے جو جانور ہیں وہی چرتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو اس چراگاہ میں اپنا جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنا جانور اس چراگاہ میں چراتا ہے تو اس کو جو ہے تو پینلٹی ہوتی ہے، اس پر سزا نافذ کی جاتی ہے جسے اسے پے کرنا ہوتا ہے، ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات جانور چراتے تھے وہ حضرات جو ہے بادشاہ کی چراگاہ میں تو جانور نہیں چراتے تھے، لیکن اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد بھی اپنے جانور کو بھٹکنے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ جو جانور بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس بھٹک رہا ہے بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے اور مجھ پر سزا جو ہے تو ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاصی اور گناہوں سے اور حرام سے تو بچنا ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو حرام کی چراگاہوں سے بھی الگ رکھنا ہے، حرام کی چراگاہوں سے بھی دور رکھنا ہے، یعنی مشتبہ اور شک و شبہ والے امور سے بھی دور رکھنا ہے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ شک و شبہ والے امور کرنے والا، شک و شبہ والی چیزوں میں پڑنے والا وہ اللہ جل شانہ کی حرمت کر رہا، حرام کردہ چیزوں میں واقع ہو جائے، اس میں پڑ جائے اور معصیت کا ارتکاب کر کے اللہ جل شانہ کی سزا کا اور اس کے عذاب کا اور اس کے غضب کا مستحق ہو جائے۔ یہ ایک حدیث ہے، بظاہر جو ہے تا حدیث کے الفاظ معمولی ہے، چھوٹے الفاظ ہے، چھوٹی حدیث ہے، لیکن میرے بزرگوں یہ جو اس حدیث پر عمل کر لے گا اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جن کی سنن ابو داود ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500,000 حدیث، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، 5 لاکھ حدیثوں کو لکھا، مختلف سندوں کے ساتھ، مختلف رجال سے، مختلف مشائخ اور مختلف اساتذہ سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو لکھا۔ پھر ان میں سے 4,800 احادیث کو میں نے اپنی ابو داود میں لکھا۔ سنن ابو داود بہت مشہور حدیث کی کتاب ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو سنن ابو داود کی حدیثیں ہیں 4,800۔ ان 4,800 حدیثوں کا انتخاب اور ان کی چوائس کی انہوں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے۔ پھر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان تمام حدیثوں کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں، پورے دین کا خلاصہ، پورے مذہب اسلام کا نچوڑ 4 حدیثیں ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ جو بھی انسان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو کام بھی ہم کرتے ہیں، جو بول بھی ہم بولتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں تو کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں، اس میں ہماری نیت پر فیصلہ ہوگا۔ اگر قطع تعلق یہ بہت بڑا جرم ہے، صلہ قطع تعلق کسی سے جو ہے تو رشتہ داری توڑنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر اچھی نیت سے رشتہ داری توڑتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو انسان ہر بول جو ہے تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، دوسروں کے ساتھ جو ہے تو ان کو آگے بڑھ کر سلام کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو ان لوگوں کو جن کو تم جانتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ لیکن بسا اوقات آدمی اگر اچھے ارادے سے سلام کو ترک کرتا ہے، اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے اپنے بھائی سے تعلق کو قطع کرتا ہے، تعلق کو توڑتا ہے، تو اچھی نیت سے تعلق توڑنے میں بھی ثواب ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے سارا کا سارا نیتوں پر ہے۔
خراب نیت لے کر بد نیتی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز بھی اس کے لیے وبال ہے، بجائے ثواب کے وبال لے کر آئے گی۔ تو سارے اعمال کا، ساری قول کا، سارے معاملات کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث بیان فرمائی کہ الاعمال بالنیات، 4 حدیثیں سارے دین کا خلاصہ، ان میں سب سے پہلی حدیث ہے الاعمال بالنیات۔ پھر دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے، ہر اس چیز سے دور ہو جائے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام میں پڑتا ہے جس میں نہ اس کے دین کا فائدہ ہے نہ اس کے دنیا کا فائدہ ہے، یہ چیز اس کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے ایمان کو کمزور کرتی ہے، اس کے اسلام کی خوبی کو ختم کرتی ہے، اس کے اسلام کے حسن اور بیوٹی کو جو ہے اس کے اسلام کے حسن اور بیوٹی کو خراب کرتی ہے یہ چیز۔ من حسن اسلام المرء ترکہ لا یعنیہ۔ اور آج کل پوری مسلم برادری میں سب سے زیادہ وبا اور مرض جو عام ہے وہ یہی لا یعنی چیزوں میں پڑنے کا ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان اپنی نوجوانی کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ نکل جائیے، صرف کسی اور دیہات میں نہیں، یعنی کسی شہر میں نکل جائیے، کسی بھی دیہات میں نکل جائیے، آپ کو ہر چوراہے پر، ہر نکڑوں پر ایسے بہت سے نشستوں پر بیٹھے ہوئے نوجوان ملیں گے، 1-2 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی دنیا کا نہ فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، بس گیم کھیلیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، اور انہی گھنٹوں میں اور انہی نشستوں کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہے، جو ہے معاشرے میں اتنی برائیاں پھیلتی ہے کہ پھر جس پر کنٹرول کرنا اور اس کو قابو کرنا انسان کے بس کے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ لا یعنیہ، جس کو اسلام کا نچوڑ بتایا گیا۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، کہ اس وقت تک کوئی بھی مسلمان کامل مسلمان، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ کوئی بھی تعلق جب ہم اپنے بھائی سے کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ جو ہم اپنے بھائی سے کرنے جا رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ معاملہ اگر میرے ساتھ کیا جاتا، اگر میں جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا، میں کیا پسند کرتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے، ایسا ہی معاملہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کریں گے۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ اور چوتھی حدیث جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں، ان کے درمیان مشتبہ امور ہے، جو مشتبہات میں پڑے گا بہت ممکن ہے کہ حرام میں پڑ جائے، اور جو مشتبہات سے بچے گا اللہ جل شانہ حرام سے اس کو بچائیں گے۔ تو یہ 4 حدیثیں ہیں میرے بزرگوں، یہ جو ہے ہمیں اپنے پلے باندھنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کو اس کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور جو ہے خود عمل کر کے دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو اور دوسروں تو پابندی کے ساتھ عمل کر کے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے گا تو ساری برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے آباء و اجداد جن کا تصور نہیں کر سکتے تھے، کون ہمارے آباء و اجداد میں سے تھا کہ جو یہ تصور کرتا ہو کہ کبھی کئی مسلمان گھر کی لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کر کے بھاگ جائے گی؟ ہمارے آباء و اجداد اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی زیادہ بددینی پھیل جائے گی، اور معاشرے میں اتنی زیادہ لعنتیں اور اتنی زیادہ بے خوفی اور دین سے دوری پھیل جائے گی کہ ہماری بچیاں جو ہے غیر مسلم تک کو پسند کرنے لگے گی۔ کسی نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا، لیکن میرے بزرگوں ہم جانتے ہیں کہ آج کل یہ چیزیں عام ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ایک باپ جو اپنا خون جگر پلا کر اپنی گاڑے پسینے کی کمائی کے ساتھ اپنی بچی کو پڑھاتا ہے، وہی بچی جب اس کو، اور وہی اولاد جب اس کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے تو اس وقت اس کے جگر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس پر جو گزرتی ہے، جو اس پر بیتتی ہے، اس کو وہی بیان کر سکتا ہے جس پر گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمیں جو ہے ان چیزوں کو از خود اہتمام کرتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی انہی چیزوں کا خوگر اور انہی چیزوں کا عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کافی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک پڑی ہوئی کھجور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان تکون من الصدقۃ لاکلتھا، کہ مجھے اتنی بھوک ہے کہ اگر یہ کھجور جو پڑی ہوئی ہے صدقے کی کھجور نہ ہوتی تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا۔ یہ دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین فرما رہے ہیں کہ میں ایک بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی حالت میں صدقے کی کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی، اس لیے کہ صدقہ کھانا اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ اس لیے کہ بہت چھوٹے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ تو 7 سال کے بچے کو کیا یاد رہتا ہے اور اسے کیا فہم اور شعور ہوتا ہے؟ لیکن کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھیے تربیت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا اور وہاں جو ہے کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، صدقے کی کھجوروں کا۔ میں نے جو ہے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے ڈانٹا اور میرے حلق سے جو ہے وہ کھجور کو نکالا، میرے منہ سے کھجور کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ حسن کیا تم جانتے نہیں کہ ہم اہل بیت ہیں اور ہمارے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے؟ یہ تربیت ہے میرے بزرگوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائی اور اپنے صحابہ کی تربیت اسی پر فرمائی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اب یہ جو عرب حضرات تھے وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، ان کا جو گزران اور ان کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ شکار پر ہوتا تھا۔ اکثر حضرات شکار کیا کرتے تھے اور بہت سے حضرات تجارت کیا کرتے تھے، تو یہ جو عدی بن حاتم تھے وہ شکار کیا کرتے تھے۔ اب شکار سے پہلے حکم یہ ہے کہ جس طرح ذبح کرنے سے چاقو اور چھری رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اگر شکار ہے تو شکار کا جو کتا ہے تو شکاری کتے کا یعنی جو شکاری کتا ہے اس کے بہت سارے شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ شکاری کتے کے شکار کو کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب شکاری اپنے کتے کو چھوڑ رہا ہو تو شکاری کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو پھر وہ شکار جو بسم اللہ پڑھے بغیر کتے کو چھوڑ کر کیا گیا ہے اس شکار کا کھانا حلال نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کبھی کبھار اپنے کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہوں، جب میں اپنے کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہوں تو میں بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتا ہوں، لیکن پھر کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں شکار کے قریب پہنچتا ہوں تو دوسرا کتا بھی اس شکار میں شریک ہوتا ہے، اس کتے پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ اب نہیں معلوم کہ میرے کتے نے اس کا شکار کیا ہے جس پر میں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا اس نے شکار کیا ہے جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے شبہ، اگر میرے جس کتے پر بسم اللہ پڑھی گئی ہے اس نے شکار کیا ہے تو حلال ہے، اور جس کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہے اس نے شکار کیا ہے تو حرام ہے۔ اب نہیں معلوم، شبہ ہو گیا کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے اس شکار کا استعمال کرنا اور اس کو کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی بن حاتم تم ایسے جانور کو مت کھایا کرو، اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ یہ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشتبہ امور سے بچو، کچھ بھوکے رہ جایا کرو، اگر فاقہ ہے تو فاقہ کر لیا کرو، لیکن جو ہے اپنے آپ کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ مت داخل کیا کرو۔ یہ چیز ضروری ہے میرے بزرگوں۔ ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو پھر اپنی اولاد میں وہ جینیس پیدا ہوں گے، وہ عبقری شخصیات پیدا ہوگی جو ہمارے نہیں بلکہ پوری مسلم برادری کے اور پورے ملک اور وطن کے نام کو روشن کرنے والے شخصیات انہی حضرات کے بطن سے پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک مثال آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ
اب ان کی کیا شخصیت ہے، اتنا موقع نہیں ہے کہ ان کی شخصیت پر میں روشنی ڈالوں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، بس آپ ان کے لقب سے ہی اندازہ کر لیجئے کہ امام الحرمین، ان کا لقب کیا ہے؟ امام الحرمین، یعنی حرمین مکہ مدینے کے تمام علماء کے سردار اور امام ہے امام الحرمین علامہ جوینی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد ہے حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ نساخ تھے، یعنی پہلے زمانے میں کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس اور طباعت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی تو پھر کوئی ناقل ہوتا تھا، لکھنے والا ہوتا تھا جو اس میں سے دیکھ کر نقل کرتا تھا، اور اس طرح کتابوں کے بہت سارے نسخے تیار ہوتے تھے۔ تو یہ جو تھے ان کے والد صاحب ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتابوں کے نساخ تھے، کتابیں نقل کیا کرتے تھے، اور اسی سے جو اجرت آتی تھی اس سے جو ہے اپنا گزر بسر اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے انہی پیسوں کو جمع کرتے 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 جب یہ پیسے اس قابل ہو گئے کہ کسی عورت سے نکاح کیا جائے، تو انہوں نے ایک پاک باز اور عفت کی دیوی اور عفت باز جو ہے تو خاتون سے انہوں نے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد انہوں نے اہتمام کیا اس بات کا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میری بیوی کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور جب ان کے یہاں بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ تاکید کی کہ اب بچے کی ولادت ہمارے یہاں قریب آ رہی ہے، تم یاد رکھنا کہ اپنے بچے کو اپنی خود ہی دودھ پلانا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ رواج عام تھا کہ دودھ پلانے والیاں ہوا کرتی تھی جو کسی بچے کو اس کا مناسب نفقہ اور خرچہ لے کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ تجھے ہی پلانا ہے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ اگر کوئی دوسری باندھی یا کوئی دوسری دودھ پلانے والی ہمارے بچے کو دودھ پلائے اور اس کے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ پہنچ گیا ہو، اس نے اپنے آپ کو حرام سے نہ بچایا ہو، تو اس کا یہ حرام کا اثر رکھنے والا دودھ ہمارے بچے کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اس لیے میں تجھے تاکید اور وصیت کرتا ہوں کہ ہمارے بچے کو تو ہی دودھ پلائے گی۔ میرے بزرگوں، جب بچوں کی اس اہتمام کے ساتھ تربیت ہوتی ہے تو پھر بچے بھی امام الحرمین پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کا قصہ لکھا ہے علامہ سبوکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ علامہ سبوکی امام الحرمین کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے علامہ سبوکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میری ماں، میری والدہ جو ہے میرے والد صاحب کے لیے کھانا پکا رہی تھی، اور مجھے جو ہے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، میں رو رہا تھا کہ اتنے میں پڑوس کی باندھی بھی ہمارے گھر میں تھی، انہوں نے مجھے اٹھایا اور پڑوس کی باندھی نے مجھے 2 گھونٹ دودھ پلا دیا۔ جیسے ہی میرے والد صاحب نے دیکھا تڑپ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تک پسند ہے کہ میری موت ہو جائے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے بچے کے پیٹ میں میری بیوی کے علاوہ کسی اور کا دودھ جائے۔ اتنی غیرت و حمیت جو ہے حلال و حرام کے باب میں وہ رکھتے تھے۔ چنانچہ جو 2 گھونٹ دودھ ان کے پیٹ میں چلا گیا تھا، انہوں نے بچے کے منہ میں انگلی ڈالی، اگرچہ تکلف لگتا ہے لیکن حرام کو اپنے بچے کے پیٹ میں نہ جانے کا اس قدر اہتمام کیا کہ انہوں نے اپنے بچے کے منہ میں انگلی ڈالی اور اس دودھ کو جو کچھ ہوا تھا گیا تھا اس کو نکالا۔ بس یہ واقعہ تو ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ امام الحرمین بہت بڑے، کوئی بھی جو اتنے بڑے عالم تھے کہ ان سے جب کسی کی ڈیبیٹ اور مناظرہ ہوتا تھا ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کے سامنے شکست کھا جائے، ممکن نہیں تھا۔ ان کی ریفرنسز اور ان کے دلائل اور ان کے ایویڈنس اتنے مضبوط ہوتے تھے، اتنے پاورفل ہوتے تھے کہ مد مقابل کو ہار اور شکست تسلیم کرنا ہی پڑتی تھی۔ علامہ سبوکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مناظرہ اور ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور جو ہے امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان چپک گئی، یعنی اس میں کچھ کپاہٹ آ گئی، کچھ لکنت آ گئی۔ تو میں نے جب مناظرہ مکمل ہو گیا، ڈیبیٹ ختم ہو گئی، تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ استاد صاحب آج جو ہے تو میں نے آپ کے مناظرے میں وہ چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی،
کہ آپ کی زبان چپک رہی تھی. امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میرے بزرگوں ہمارے دل کی تختی پر نقش کرنے کے قابل ہے. انہوں نے فرمایا هذه الغصۃ بتلك المسۃ، کہ یہ جو میری زبان میں لکنت آئی ہے وہ اس گھونٹ کی وجہ سے ہے جو میں نے اس وادی کا گھونٹ پی لیا تھا. اس گھونٹ کا اثر آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ اسی گھونٹ کے اثر کی وجہ سے آج میری زبان میں لکنت آئی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرو کہ اگرچہ ان کو فاقے میں رکھنا پڑے، کچھ کم آمدنی ہو تو کم لے کر آئیے، ان کو کچھ غربت میں رکھیے، ان کی کچھ خواہشات میں کمی کیجئے، لیکن ایک حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں نہ جائے اس کا اہتمام کیجئے. کل آپ کی اولاد وہ جینیس بنے گی جو آپ کا نام روشن کرے گی، آپ کے گاؤں کا نام روشن کرے گی، آپ کے ملک کا نام روشن کرے گی اور پوری امت مسلمہ کا نام روشن کرے گی. اور ان کا نام لے کر آپ کی آنکھوں میں مسرت آ جائے گی. ان کا نام سن کر آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو یہ کارنامہ انجام دے رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں میری تقریر کا آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کی اولاد کی اس طرح تربیت کرو کہ یہ اولاد کل آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنے بجائے بدنامی کا ذریعہ بننے کے، آپ کے نام کو روشن کرنے والی بنے بجائے آپ کے نام پر ایک داغ اور دھبا بننے کے. اللہ جل شانہ ہمیں ان کہی سنی باتوں پر از خود عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی اولاد کی تربیت بہت ہی حساس موضوع ہے، اس کو اسی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، ان علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ اچھی تربیت کیسے کرنا ہے، میں کون سی کتاب پڑھوں. میرے بزرگوں گجراتی میں بھی ملے گی، انگریزی میں بھی ملے گی، اردو میں بھی ملے گی، جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس میں ملے گی. پھر مطالعہ کیجئے کہ کیسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کی اولاد ایسی بنے گی جو آپ کا نام روشن کرے گی. اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.